نظام ہے، معیشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام، سارے نظام پیش کیے ہیں، لیکن جہاں لکھا ہوا وہاں آپ پڑھتے نہیں۔ آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی بات کو امپورٹنس ہی نہ دے، اہمیت ہی نہ دے، تو آپ پھر اس کو تو آخری وقت، موت کے وقت پتہ چلے گا کہ میں نے کس کی بات کو ریجیکٹ کیا تھا، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کیا۔ تو اس لیے بھائی نماز ہمارے بہت سے مسئلے حل کرتی، یقین کریں 100% پوری قوم کو نمازی بنا دیں تو آپ کاریں بہاریں دیکھیں گے۔ حتیٰ کہ پتہ نہیں سورت حج ہے کون سی سورت میں اللہ نے فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں حکومت دیتا ہوں وہ سب سے پہلے میرے حکموں کے مطابق لوگوں کو نمازی بنائے گا۔ سب سے پہلے لوگوں کو کیا کرے گا؟ نمازی بنائے گا۔ 100% پورے ملک میں نماز نافذ کر دے گا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ جس کو میں حکومت دوں پھر اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ میرے حکموں کے مطابق حکومت کرے گا، تو سب سے پہلے پورے لوگوں کو نمازی بنے گا۔ کیا اسلامی پارٹیوں کا بھی یہ منشور ہے کہ جی میں سب کو نمازی بناؤں گا؟ جمہوریت کا جلسہ ہو رہا ہو، بھئی میں تو نمازی بناؤں گا، جو نہیں پڑھے گا پھر ڈنڈے سے اس کو پڑھائیں گے، تو لوگ کہیں گے ان کو تو ووٹ دینا حماقت ہے، پاگل پن۔ بھئی اسلام تو پھر ایسا ہی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنائے گا۔ پورے ملک میں نماز نافذ، الذین مکناہم فی الارض، آگے کیا ہے؟ ہاں وَأَمَرُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، کہ وہ نماز قائم کروائے گا، زکوٰۃ دلوائے گا اور نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران، یہ ریاست مدینہ کا حکمران یہ کرتا تھا۔ کوئی ہے ہمارا محکمہ نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے؟ محکمہ ہی نہیں ہے سرے سے ملک میں۔ حالانکہ جو قرآن کا نظام نافذ کرے گا اس میں یہ محکمہ ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا۔ ہمارا محکمہ ہی نہیں کوئی جو قرآن کے حکم کو نافذ کرائے۔ تو بھائی نماز صرف یہی نہیں کہ اب آپ نے عبادت کر لی، اگر نماز کو صحیح خشوع و خضوع سے پڑھے نا تو یہ کتنے کام کروا دیتی۔ اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نمازوں کے ذریعے مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی فتوحات کی۔ علامہ اقبال نے نماز زکوٰۃ کی اہمیت پہ ایسے زبردست شعر کہے کہ جس کی حد نہیں، فارسی میں کہے کہ نماز کے نظام کو نافذ کرو، دیکھو پھر کاریں بہاریں روٹی بوٹی بھی ملے گی۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ تو بارشیں برسائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اوپر سے اتار دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم اوپر نیچے سے ان کو اپنی خزانے کھول دیتے، برکتوں والے خزانے کھول دیتے۔ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہم اوپر نیچے سے، اوپر سے بارشیں اور نیچے سے فصلیں اگتی، خزانے نکلتے زمین میں سے۔ لیکن ہم تو اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ماننا تو بہت دور کی بات ہے، سنتے نہیں۔ تو یہ چوتھی اللہ کی محبت بڑھانے والی، اللہ کی محبت کی علامت نماز ہے۔ جو جتنی زیادہ زبردست نماز پڑھے گا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اور آخری علامت اللہ نے بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ پانچویں علامت ہے
کہ معاشی سسٹم ٹھیک کر دیں گے اس کا، جو نمازیں صحیح پڑھے، ہر کوئی زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات بھی دے گا، خیرات بھی دے گا، اور اپنی ضرورت سے زیادہ مال پیسہ غریبوں کو دے گا، پڑوسی بھوکا ہو جائے بھوکا رہے اور ساتھ والا کھائے، کل نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پڑوسیوں کا خیال، ہر بندہ اپنی پڑوسی کا خیال رکھے تو کوئی بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن جب ہم سنیں ہی نہ، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آج سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس چوک پر اگر کوئی عورت، فاحشہ عورت ناچنے لگ جائے، دیکھیں گاڑیاں ساری رک کے دیکھنے لگ جائیں گے کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ والا، کوئی مولوی کھڑا ہو کے درس قرآن دے، 2-3 طالب علم ساتھ بٹھا لے، چلے جی، اور باقی کوئی گاڑی روک کے سنے گا قرآن؟ ہائے ہائے ہائے، کہ ایک عورت کا گانا سننے کے لیے وہ روڈ بلاک ہو گیا اور قرآن سننے کے لیے روڈ بلاک نہیں ہوا۔ تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جو کچھ تھوڑا بہت دی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب غریب کا ککھ امیر کے لکھ کے برابر ہو جائے۔ اب غریب 100 روپیہ دے اور امیر 1,00,000 دے تو اللہ 100 والے کا اجر بڑھا دے، کیونکہ اس نے کتنی مشکل سے دیا، کتنی مسائل کے ہوتے ہوئے دیا۔ کل پہلی دفعہ میں نے حیران ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا کہ بیان کے بعد اتنے لوگ خوش ہوئے کہ انہوں نے میری جیب میں 1000 کے نوٹ ڈالنے شروع کر دی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آج ہمارا دل آپ نے خوش کر دیا قرآن سنا کے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، ایک آیا اس نے 1000، دوسرے نے، ایک اور آ گیا۔ میں حیران کہ واقعی یار، واہ والے واہ واہ۔ ورنہ ایک کون کرتا ہے ایسے؟ ویسے کہتے ہیں حضرت آپ نے بہت اچھا بیان کیا، ماشاءاللہ آپ رخصت ہو جائے، کرایہ بھی اپنے ہی لگا کے جائے۔ ہم کالج میں پڑھاتے تھے تو ایک شیعہ بریلوی سب ساتھ ہی ہوتے تھے وہاں، تو پھر سب کے ساتھ ہی رہنا پڑتا۔ تو ایک شیعہ کے ساتھ، وہ نیا شیعہ بنا تھا، تو گپ شپ لگتی رہتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت وہ ہم نے مجلس پڑھنی ہے تو ذاکر پیسے بڑے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنے؟ کہنا 50,000۔ میں نے کہا میرے پاس تو 5-10 ہزار ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو 10,000 ہمارے مولوی کو دے دے، وہ اتنا خوش ہو کے مجلس پڑھائے گا کہ جھلانگے مارے گا۔ کہنے لگا ہاں اتنے سستے مولوی تمہارے؟ میں نے کہا یہ تو کچھ لے لے گا نا، ہمارے ایسے بھی ہیں جو مفت میں پڑھائیں گے۔ ان کے ہیں کیا کہہ رہے، مفت میں مجلس پڑھ دے گا، مفت میں بیان کر دے گا؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا نہیں جھوٹ بول رہے آپ۔ میں نے کہا تجربہ کر لو، میں ایک مولوی بھیج دیتا ہوں تمہاری مفت میں مجلس پڑھے گا۔ پھر اس کو میں نے ایک کچوکا مارا۔ میں نے کہا دیکھ لو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ہم جیب سے کرایہ لگا کے مفت میں بیان کر کے آ جاتے ہیں، اور تمہارا مولوی 50,000 کے بغیر ہلتا نہیں۔ وہ تو پیسے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا۔ میں نے کہا اخلاص کا پتہ یہاں چلے گا۔ وہ مسکرا پڑا کہ واقعی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ خالص دین قبول کرتا ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ خالص دین قبول کرتا ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ لیکن اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ولا تاما ولا منا ولا جمع۔ اگر کوئی دے تو خاموشی سے اس کو اللہ کا عطیہ سمجھ کے لے لیں، پھر اس کو منع نہ کرے، اور پھر اس کو جمع بھی نہ کرے، مسجد میں مدرسے میں کسی اچھے کام میں خرچ کرے، لیکن دل میں تمنا بھی نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔ بیان کریں آپ زبردست، لیکن دل میں تمنا بھی نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔ مانگنا تو دور کی بات، دل میں تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مجھے کچھ دے گا، لیکن اگر کوئی دے دے خوشی سے، پھر اس کو لے لے، پھر
اوپر سے نہ کریں، بیچ میں کہیں گے لے ہی لیں تو اچھا ہے یار، مسئلے تو ہیں کافی سارے. تو تکلف نہیں ہونا چاہیے، خود ہی دے رہا ہے لے لیں، پھر اس کو جمع نہ کریں، نیکی پر خرچ کر دیں. آج کل ہم نے تھوڑا طلبہ کے اوپر بھی، تخصص والوں کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے. ہم تخصص والوں کو 5,000 تنخواہ دیتے ہیں. جب ان کو کہا بھئی تم کھانا ذرا کھا لو، ہم اس کی تھوڑی قیمت لیں گے، مثلا صبح دوپہر شام کا اگر کسی ہوٹل سے کھانا کھائیں کتنے کا کھاؤ گا؟ کتنے کا جی؟ مفت میں کھلا دیں گے؟ کتنا لگے گا؟ 90 سے 100 روپے لگے گا ایک وقت کا. اچھا چلیں 100 کا تو 3 کا 300 ہو گیا نا. تو ہم 150 روپے 50 روپے کا. تو جو زیادہ کھانے والے تھے انہوں نے کھانا ہی کم کر دیا. ویسے میں ان کو کہہ کے تھک گیا بھی کم کھاؤ، کم بولو، کم سو. نہیں آصف صاحب، جب ہم نے ایسا کیا نا تو سب کی 5 روٹیاں کھا رہے ہیں. تو یہ میں نے مجبور ہو کے کیا کہ ایک دن بچوں نے کھانا تھا، ان کو کہا اچھا بھی تم پیچھے ہٹو، قرآن پڑھو چل کے. اور مستری مزدور تخصص والے 4-5 بندے 35 روٹیاں کھا گئے. یاجوج و ماجوج کی قوم. اب بچے پریشان، اب دوبارہ روٹی بنائی، سالن بنایا، پھر بچوں کو کھلایا. میں نے کہا یہ تو مال مفت دل بے رحم والی بات ہے. میں نے کہا یہ نہیں چل سکتا. اب جو ہے جیسے ریوڑ میں ٹکٹ لے کے کھاؤ، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. میرا تو نظریہ یہی ہے. میں نے بخاری شریف پڑھی تو اس کو 50,000 دیا میں نے، جس نے مجھے پڑھایا. میں نے کہا میں نے مفت خورے نہیں یہاں اکٹھے کرے. اچھا بعض لوگ اچھے تنخواہیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، حالانکہ یہ بچوں کو جو کوئی زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، صدقات کے پیسے ہوتے ہیں، ہم ان کی تملیغ کر کے پھر یا کوئی ہدیہ دے دیتا ہے لگاتے ہیں. کئی کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے بچوں پہ تو یہ صدقہ زکوٰۃ لگتی ہی نہیں، اور وہ بھی کھا رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بھی کھلاتے ہیں بعض اوقات، تو میں 3,000 روپے ان کو دیتا ہوں لنگر میں ڈالنے کے لیے کہ یار مجھے تو زکوٰۃ نہ کھلاؤ، مجھے تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو یہ تبلیغی سسٹم ہماری خانقاہوں کا بھی یہ تبلیغی انداز ہے. اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال. شعر قرآن پکا ہوگا، دل میں اترے گا، پھر ساری زندگی قرآن سناؤ گے. اگر مفت خورے بن کے کھاؤ گے اور پھر کھاتے بھی پھر تن کے. اب جو ٹکٹ لگا دیا ہم نے، اب جی 1 روٹی، اور کئیوں نے 3 ٹائم کھانے کو بجائے 1 ٹائم کھانا بند کر دیا. میں نے کہا بڑے متقی بن گئے بھائی کہ جی حضرت کو کسی نے گمراہ کر دیا. میں نے کہا گمراہ نہیں ہوا، تنگ آمد بے جنگ آمد. ایک مستری نے کہا حضرت کو کسی نے گمراہ کر دیا. میں نے کہا حضرت اتنے دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ بڑے عجیب لوگ کہ جی حضرت کو 2-3 بندوں نے گھیرا ہوا، حالانکہ جو میرے 2-3 ارد گرد رہتے ان کی اتنی ٹھکائی ہوتی ہے کہ جس کی حد نہیں. میرے ساتھ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہو، زیادہ ہو، اس کے اندر جلال زیادہ ہوتا ہے. قرآن کا جلال ہے نا. میں نے کہا یہ میرے ارد گرد والے مجھے گمراہ نہیں کر سکتے. ان کی اپنی ٹھکائی ہوتی رہتی. تو بھئی کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم نے تو یہ سسٹم رکھا کہ اپنی بالو تھے اپنی سیکھو. بچوں کو میں کہتا تھوڑا کھاؤ، تمہیں نیند آتی ہے، قرآن کیسے یاد ہوگا؟ نہیں، ہم تو نہیں، سنتے ہی نہیں تھے. اب جی میں نے 1 روٹی کھائی ہے، آدھی پلیٹ سالن تھا، تو میں نے کہا اب ذرا مزیدار لگ رہی ہے نا. تو یہ ہماری قوم مفت خوری. بالکل میں اس چیز کو بہت خلاف. میں کوئی علم حاصل کروں، میں تو پیسے دیتا ہوں. حتیٰ کہ ہم کوشش کرتے کہ اپنے حضرت کو بھی کتابوں کا ہدیہ دیں یا کوئی پیسے کا ہدیہ دیں.
تو اس لیے یہ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، پھر ایمان یقین بنے گا۔ مفت خورے بنو گے تو ایمان یقین نہیں بنے گا۔ اچھے بھلے بعض لوگ کھاتے پیتے، اور جو ہی دین کے لیے کوئی ہو جاتا تو اتنے دل کے چھوٹے بن جاتے، 1000 2000 دے رہے، پھر اس کو کم کر کے 1000 کر دیا۔ اب بندے کو کیا کہے، کسی کو جا کے یار برا لگتا ہے، خود نہیں سوچتے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے زمین بھی خود امیر خرید کے دیتے تھے، مسجد بھی خود بنا کے دیتے تھے، استادوں کی تنخواہیں سب کچھ، بچوں کو وظیفہ ملتا تھا، بڑے بڑے امیر لوگ یہ کرتے تھے۔ اور اب مسجد بھی خود، زمین بھی خود خریدو، مسجد بھی خود بناؤ، اور جو ہے استادوں کی تنخواہیں، ان کا کھانا بھی خود متمم کرے۔ بھئی اس نے کوئی اسٹیٹ بینک کا مالک ہے؟ وہ بیچارے وہ قرآن پڑھے پڑھائے یہ کام کرے یا لوگوں سے چندہ اکٹھا کرے؟ بہت افسوس ہوتا ہے امیروں کے اوپر۔ ایک غریب تو بچا جائیں گے، یا امیروں کی وہ الٹی کھلڑی ادھیڑی جائے گی کیا مطلب، یاد رکھنا۔ ہاں اسی لیے حدیث میں فرمایا 500 سال بعد امیروں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ ملا عیاشی کر رہے ہوں گے، حوروں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اور وہ پیچھے کھڑے ابھی لائن میں لگے ہوئے ہوں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے میرے ان فقیروں کا مذاق اڑایا تھا، مولویوں کا مذاق اڑایا تھا۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، آج ان کے صبر کی وجہ سے میں نے ان کو کامیاب قرار دے دیا، چلو بھی جنت میں جاؤ۔ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں۔ ادھر تو یہ اب کوئی کہے جی یا اللہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے معاف کر دو، میں انجینئر ہوں معاف کر دو، میں وکیل ہوں معاف کر دو، مل جائے گی معافی؟ ان ڈگریوں سے نہیں وہاں معافی ملنی، یہ ڈگریاں پھنسائیں گی آپ کو۔ وہاں پوچھا جائے گا قرآن کے حافظ ہو، قرآن کے دائی ہو، قرآن کی، میرے قرآن کی کیا خدمت کی؟ تو اس لیے بھائی یہ 5 صفات پیدا کر لیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ والہانہ عاشقانہ محبت، قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ محبت، تیسرا اللہ پر اعتماد بھروسہ ہے، ففروا الی اللہ، چوتھا نماز کا خشوع و خضوع، اور پانچواں جو تھوڑا بہت ہے اس کو نیکی کے کاموں پہ خرچ کریں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ 5 صفات والے سچے پکے مومن بن جائیں، اور ان کے دل میں اللہ کی شدید محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طریقے سے اس محبت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عاشقانہ والہانہ جنونی محبت عطا فرمائے۔ یہ نہیں پھیکی پھیکی محبت، یقین کریں ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہمارے اندر محبت ہے۔ جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز بدل جاتا ہے، اس کے دیکھنے میں فرق، اس کے بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے شعر کہا محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں۔ محبت میں شدت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ بنے گا جس کے دل میں سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہوگی۔ پھر دیکھنا آپ جدھر جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ تو یہ آیات سورہ الانفال کی دوسری آیت ہے جو میں نے کھول کے بیان کی آپ لوگوں کو، تو اس پہ غور و فکر کریں، اس کو زبانی یاد کریں، دہرائیں، اس کو 1000 دفعہ دہرائیں پورے ہفتے میں، اور پھر مجھے بتائیں گے کیا اثر ہوا۔ دہرائیں گے میں پوچھوں گا بھی، یہ نہیں کہ مجلس ذکر میں ہی نہ آنا جی آج پوچھیں گے ہم، مکاری ہے نا۔ چلیں یہ کہیں کہ جی 200 دفعہ دہرائی تھی، 300 دفعہ، اور جو 1000 دفعہ دہرا لے گا تو سبحان اللہ، اس کو یاد بھی ہو جائے گی، اس کے دل دماغ ہڈیوں روح تک چلی جائے گی یہ آیت، اور آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی اللہ کے ساتھ۔ تو جو آیت ہم اتنا زور لگا کے آیتیں پڑھتے ہیں سمجھاتے ہیں، اور آپ ایک آیت بھی نہ یاد کریں تو یہ کون سا عشق ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ تو اس لیے بھائی جو آیت سمجھا دی جائے اس کو دہراؤ، اتنا دہراؤ کہ دل دماغ روح تک چلی جائے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی،
دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر کے، تو اللہ کی آیات تو جگر تک چلی جاتی ہیں، روح تک چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عاشق قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ قرآن کا عشق و جنون نصیب فرمائے، اور اس عشق و جنون کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اپنی شدید ترین محبت نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اچھا یکم تھی آج۔ تو بہرحال جس کو تنخواہیں مل گئی ہیں وہ مسجد کی تعمیرات میں پیسے کم ہو رہے تو وہ مسجد میں بھی حصہ لے، اور جس مد میں آپ نے لکھوائے ہوئے وہ بھی، اور جو محبت رکھتا ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی تو وہ بھی اس میں کرتا رہے۔ بھائی یہ ہم سب کا مشترکہ ہے، یہ جائیداد تو نہیں ہے مسجد کسی کی، یہ تو سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ جو آئے یہاں آ کے نماز پڑھے سب کو ثواب ملے گا، اور جو نیکی کے کام پہ خرچ کر دو گے نا وہی کام آئیں گے، ورنہ تو بعد میں آپ کے کپڑے اتار کے کفن پہنا کے قبر میں چھوڑیں گے، وہ بعد والے لوگ کھائیں گے اور مزے کریں گے، ایزی کم ایزی گو۔ تو اس لیے بندہ بچو کے مسجد میں، مدرسے میں، یہ لانگ لائف انویسٹمنٹ ہے، یاد رکھنا۔ اب کیا مسجد نہ بک سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے، قیامت تک اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دعوت ہوگی، ذکر فکر ہوگا، آپ کو مفت میں ثواب ملے گا۔ یقین کریں اگر امیروں کو پتہ چل جائے نا کہ مسجد بنانے میں کتنے درجے ہوتے ہیں بلند، ہر امیر آدمی مسجد بنا دے، لیکن ان کو ٹینشن، ڈپریشن، مصیبتوں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے دور ہو سکتے، کیونکہ کئی تو حرام کماتے ہیں، کئی لایانی اور فضول کماتے ہیں، حلال تو کوئی قسمت والا ہی کماتا ہے۔ تو اس لیے پھر نیک لوگوں کا ہی جو پیسہ ہے مسجد پہ لگتا ہے۔ اگر غلط قسم کا پیسہ مسجد میں لگا دے تو پتہ اس مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسجد زرار بن جاتی ہے، وہ لڑائی جھگڑا فساد، مولوی کے ساتھ جھگڑا، کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوتا۔ تو اس لیے بھئی حلال پاکیزہ ایسے رزق کو مسجد میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بعد میں پیسے جمال شاہ صاحب ہمائیوں کے پاس جمع کرا دیں، یا جو نہیں تو اگلی دفعہ لے آئے، تاکہ ہم مسجد کو، میں کہتا ہوں رمضان سے پہلے اس مسجد مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ اس دفعہ ہم چاہتے ہیں 100-200 بندے اعتکاف پہ بیٹھے، تو اعتکاف والوں کے لیے تیاری کروا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ تھوڑا مشن بنا کے مسجد کو ہم جلدی مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آسان ہو جائے۔ تو جو دینا چاہتا ہے جلدی سے دے دے، اور میں اتنی دیر تک اعلان کرتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اولا کے رجسٹریشن ثانوی عامہ اور دوسرے درجوں والے کل تک فارم جمع کرا دیں، اس کے بعد ڈبل فیس وصول کی جائے گی، یاد رکھیں۔ یہ جلدی دے دینے چاہیے فارم وغیرہ، کیونکہ پھر ڈبل فیس ہو جائے گی، پھر زیادہ پیسے لگیں گے۔ تو اولا کے جو رجسٹریشن کروانی ہے وہ بھی، اور ثانویہ عامہ اور دوسرے درجوں کے کل ہر حال میں دے دیں، کل آخری تاریخ ہے بغیر لیٹ فیس کے، اور اگر لیٹ کریں گے پھر ڈبل فیس ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈبل فیس کو کیوں دیتے ہیں ان کو، وہ اتنے وہ مسجد کو دے دو، ڈبل فیس دینے کا ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وقت پہ یہ فارم وام دیا کریں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں جو